العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شهادت بمطلوب منصوب المؤمن، شهادت بمطلوب منصوب المؤمن نماز غنیمت کشور کے شاہد. محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. آج 6 تاریخ ہے. 3 دن کے بعد عاشورہ کا دن ہے، یعنی 10 محرم الحرام. اسی تعلق سے جو باتیں اس جمعے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. کلمہ شہادت ہم سب زبان سے پڑھتے ہیں. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ زبان سے ہم پڑھتے ہیں. لیکن شہادت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اللہ کے نام پر جب ضرورت پڑے تو اپنی جان نچھاور کر دے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کو بھی قربان کر دے، شہید ہو جائے. تو کلمہ شہادت کی پھر زبان سے بڑھ کر کے عملی اعتبار سے اس کی تکمیل ہوتی ہے. اور شہادت اتنی عظیم الشان چیز ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تمنا کی ہے اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ میری تمنا ہے، لوددت میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. یعنی بار بار مجھے زندگی اللہ دے اور بار بار میں اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کروں، شہید ہوں. یہ شہادت اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہر دعا میں ایک دعا مانگتے تھے، اپنی ہر دعا میں شہادت کی دعا مانگتے تھے. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے. اے اللہ، اللہم ارزقنی شہادۃ، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. واجعل موتی ببلد رسولک، اور میری قبر اور میری موت کو، میری قبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں بازو میں بنا دیجیے. یہ دونوں دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت بھی نصیب ہوئی اور دیار رسول میں جگہ بھی ملی. یعنی مزار اقدس میں بھی، مزار اقدس ہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی. یہ دونوں دعا محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس میں شہادت جو ہوئی ہے کسی عام لوگوں کی نہیں ہوئی ہے. اس مہینے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے حضرت عمر فاروق سے ہو کر کے، اور پھر آل رسول کی شہادت تک کی داستان اس مہینے کے اندر موجود ہے. ویسے محرم الحرام کا مہینہ پہلے ہی سے عظمتوں اور برکتوں کا حامل مہینہ ہے. 10 محرم میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں. عاشورہ کے دن بہت واقعات پیش آئے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ کربلا کا سانحہ بھی 10 محرم ہی کو پیش آ گیا. اس کی وجہ سے 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کی اہمیت اور زیادہ بڑھتی ہے. محرم الحرام یعنی محرم میں
ہوتا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے اسی کو بتانا، کیا ہو رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے قرآن اور شریعت کی روشنی میں، صحیح کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ محرم میں یعنی عاشورہ کے دن 10 محرم، عاشورہ کے دن 2 ہی عمل منقول ہے قرآن شریعت سے، قرآن و سنت سے 2 ہی عمل منقول ہے، 2 کام ہی کرنا چاہیے۔ پہلا عمل یہ ہے روزہ رکھا جائے 9-10 یا 10-11 کا، یہ پہلا عمل ہے، اس کی بڑی ترغیب ہے، فضیلت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سلسلے میں یہ ہے کہ حدیث میں ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے روزے کی فضیلت کے علاوہ سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ یعنی محرم کا مہینہ۔ اس کی فضیلت اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں محرم الحرام کے دن روزہ رکھنے کی، کہ حدیث میں ہے شہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ خدائی مہینہ ہے۔ اس الہی مہینے میں، اللہ کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، یعنی 9-10 روزہ رکھا جائے، صرف ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزہ ہے، چاہے 9-10 چاہے 10-11۔ اور جو دوسرا عمل منقول ہے قرآن اور سنت سے، عاشورہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت اور فراخی کے ساتھ خرچ کرے گا، دل کھول کر کے خرچ کرے گا کھانے پینے میں اپنے اہل و عیال پر، تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا، اس کے رزق میں کشادگی دے دی جائے گی پورے سال۔ تو اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ عاشورہ کے دن خرچ کرنا اور 2 روزہ رکھنا، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں منقول، صرف یہی 2 عمل منقول ہے۔ محرم آتا ہے، جیسے ہی پہلی تاریخ ہوتی ہے شروع ہوتا ہے محرم، ایسے ہی ایک عجیب ماحول ہو جاتا ہے، اور اس مہینے میں جو چیزیں منقول نہیں ہیں، جن چیزوں کا کوئی سند و ثبوت نہیں ہے، کہیں سے کہیں ثابت نہیں ہے، وہ تمام امور، وہ تمام کام محرم شروع ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو ثواب سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، کار خیر سمجھ کر کے ثواب وہ کام کیا جاتا ہے، آل رسول کی محبت کا اظہار سمجھتے ہوئے وہ کام کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس مہینے میں یہ چیز نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم اہل بیت کے عاشق نہیں ہیں، آل رسول سے محبت کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ کام کریں گے تبھی ہم مانے جائیں گے کہ ہم آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اس کو لازمی سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے میں خاص کر کے جو 2-3 چیزیں ہیں اس کو اجاگر کرنا ہے، کہ جو 2-3 چیزیں کی جاتی ہیں۔ ایک تو کربلا کا واقعہ، اس کو اس آئینے سے دیکھا جاتا ہے گویا کہ وہ کفر و اسلام کی لڑائی ہوئی، کفر و اسلام کی لڑائی، اور اس طریقے سے بیان کرنے والے بیان بھی کرتے ہیں، کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سنسنی خیز دلچسپ بنا کر کے داستان کربلا کو بیان کیا جائے کہ ایسا محسوس ہو کہ غم اور مصیبت پریشانی اسی دن
آئی اور اسی دن گویا کہ جنم لی، اس سے پہلے کوئی مصیبت پریشانی امت مسلمہ پر نہیں آئی۔ جبکہ سیرت کی کتاب پڑھ کر کے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں حضور کی زندگی کو پڑھ کر کے کہ جس دن ہمارے نبی اس دنیا سے پردہ فرمائے، ہمارے نبی جس دن اس دنیا سے پردہ فرمائے وہ دن سب سے زیادہ امت مسلمہ کے لیے مصیبت کا دن تھا، سب سے زیادہ پریشانی کا دن تھا، سب سے زیادہ غم اور مصیبت کا دن تھا جس دن ہمارے نبی اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ صحابہ خلفائے راشدین کے قدم ڈگمگا گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط بہادر مکہ کے، وہ بھی تلوار نکال کر کے کھڑے ہو گئے۔ کوئی اگر یہ زبان سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اب نہیں رہے تو میں اس کی گردن کاٹوں گا، اپنے آپ میں نہیں، ہوش و حواس باختہ۔ صحابہ صرف رو رہے ہیں، ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، حضور اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ انہوں نے سنبھالا، سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور قرآن عظیم الشان کی اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ یہ محمد اللہ کے رسول ہے، صرف وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے وفات کر جائیں، اس دنیا سے پردہ فرما جائیں اور یا شہید کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، تو تم کیا پھر سے جو ہے پلٹ جاؤ گے، اسی مذہب کی طرف چلے جاؤ گے، اس مذہب کو چھوڑ کر کے دین اسلام کو قبول کیا؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرتا ہے، وہ خود ہی اپنا نقصان اٹھائے گا۔ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ گویا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کو سن کر کے سارے صحابہ مطمئن ہو گئے کہ اب ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، سب کو یقین ہو گیا۔ یہ سب سے زیادہ مصیبت پریشانی کا دن تھا امت مسلمہ کے لیے کہ جس دن ہمارے نبی اس دنیا سے منتقل ہوئے۔ لیکن عاشورہ اور محرم کے مہینے کو ہی سب سے زیادہ غم کا مہینہ سمجھا جانے لگا۔ جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے وہ چیزیں، یہ اکثر حقیقت یہودیوں کی سازشوں اور ان کے پروپیگنڈوں کے ہم سب شکار ہیں، اور ان کی یہ سازشیں آج سے نہیں، ان کی سازشیں اگر ہم بتائیں آپ کو تو آپ حیران ہوں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے، اس کو میں نقل کر رہا ہوں۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، اسی وقت ان کی سازشیں شروع ہو چکی تھی، اس لیے ان کو پتا جب یہ چلا کہ نبوت آل اسرائیل سے نکل کر کے آل اسماعیل میں پہنچ چکی ہے، یعنی ہمارے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو کر کے اب بنو اسماعیل میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، نبی بنو اسماعیل میں آ گئے ہیں، تبھی سے یہ دشمنی کرنے لگے، عداوت پہ آ گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو اتنا ستایا ہے یہودیوں نے، اور بہت سے قتل کے جانی نقصان پہنچانے کے بہت سے حربے استعمال کیے، بہت سے چال چلے کہ کسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کر دیں، لیکن ناکام رہے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ معاہدہ طے ہوا مدینے میں کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں گے، یہاں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، لیکن انہوں نے غداری کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو کر کے انہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا اور ہمارے نبی کے خلاف ہو گئے، انہوں نے غداری کی معاہدے کو توڑ دیا۔ آخر کار جب اللہ کا حکم آیا کہ اب ان سے لڑائی کی جائے، ان کو ختم کیا جائے، 3 یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ تینوں قبیلوں سے لڑائی ہوئی اور ان تینوں کو نکال کر کے مدینے سے باہر کر دیا گیا، اور یہ جا کر کے خیبر میں رہنے لگے یہودی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو عہد فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں
خیبر سے بھی ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا کہ تم یہاں بھی نہیں رہ سکتے ہو، عرب کو چھوڑ کر کے کہیں الگ جا کر کے آباد ہو جاؤ۔ ایسی بات ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان کو بے وطن کیا گیا، ان کو باہر کیا گیا، تو دشمنی تو وہ تو انتقام لیں گے ہی لیں گے مسلمانوں سے۔ طرح طرح کی سازشیں اسی وقت کرنے لگے تھے اور کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت مختصر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت ہی مضبوط دور مانا جاتا ہے۔ ہر کوئی حضرت عمر فاروق سے ڈرتا تھا، کوئی کسی طرح کا کوئی پلان نہیں تیار کر سکتا تھا، سارے پلان کے پانی پھر جایا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جایا کرتے تھے اور اس کو سب ناکام کر دیا کرتے تھے۔ پھر بھی یہودیوں نے ایک فیروز نامی بدبخت کو تیار کر کے، وہ بھی منصوبہ انہوں نے یہ بنایا کہ جب حضرت عمر فاروق مصلی پہ کھڑے ہوں گے امامت کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، تب تم خنجر کو گھونپ دینا اور مار دینا حضرت عمر فاروق۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ہمت کر پائے مارنے کی، اور جب وہ نماز شروع کیے مصلی پہ، تب پیچھے سے وار کیا گیا اور حضرت عمر فاروق شہید ہوئے۔ مگر جب حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے تو حضرت عثمان غنی نرم دل رحم دل تھے، ہر ایک کی طبیعت اللہ نے الگ الگ بنائی ہے، حضرت عمر فاروق ہی جیسی طبیعت سب کی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی بڑے رحم دل تھے، نرم دل تھے، درگزر کرنے والے تھے۔ اس کا انہوں نے یعنی یہودیوں نے، دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور بہت طرح کے بے بنیاد الزامات حضرت عثمان غنی پر لگائے، اور ایک پورا فرقہ انہوں نے بنا لیا۔ اس کا بانی، اس کا ہیڈ تھا عبداللہ ابن سبا، اس کا نام آتا ہے سبائی فرقہ۔ گویا کہ یہی سبائی فرقہ آگے چل کر کے شیعوں کا فرقہ بنا۔ شیعہ یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بنے ہیں، پہلے سے شیعہ نہیں تھے۔ ایک لطیفے کے طور پر سمجھ لیجئے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، اکبر کے دور میں مناظرہ ہوا شیعہ و سنی کا، علماء ادھر سے شیعہ علماء، مناظرہ ہوتا رہا، ہر چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ راجہ بیربل بہت ذہین دل اور بہت ذہین مانا گیا، بہت دماغ ور تھا یہ، اس کے بڑے واقعات بھی ہیں، لطیفے بھی ہیں، جیسا بھی ہو، وزیر تھا یہ، درباری وزیر۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ کل ہمیں مناظرے میں پیش کریے، ہم مناظرہ کریں گے شیعوں سے۔ لوگوں نے کہا تم کیا کرو گے، وہاں اتنے دلائل دینے پڑتے ہیں، تمہیں کیا مرضی؟ کہا نہیں، مناظرہ جو ہوتا ہے ذہانت سے ہوتا ہے، ہم ذہین تو ہیں۔ آخرکار تیار کیا گیا اس کو۔ اب جب شروع ہوا مقابلہ تو ان کے سامنے جب یہ بیربل گیا تو اپنے رومال میں اپنے جوتے کو لپیٹا، اپنے رومال میں جوتے کو رکھا دکھا کر کے شیعہ علماء، اور اپنے کندھے میں لٹکا دیا، لٹکا کر کے وہاں پہنچ گیا ان کے سامنے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ تمہیں تہذیب اور تمہیں طریقہ اور سلیقہ تک نہیں آتا ہے اور تم ہم سے مناظرہ کرنے آئے ہو؟ دیکھو کوئی جوتا بھی اپنے رومال میں لپیٹ کندھے پہ لٹکا کے آتا ہے، تم ایسا کیوں؟ تو بیربل نے کہا میں اس لیے کیا ہوں کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی کے زمانے میں شیعہ نے جوتا چرا لیا تھا نبی کا، اس لیے ہم نے اپنے جوتے کی حفاظت کے لیے ایسا کیا، سیفٹی کے لیے کیا، کہیں تم ہمارے جوتے کو نہ چرا۔ فوراً انہوں نے جواب دیا ایسا الزام لگا رہے ہو، ہم نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں۔ نہیں، غلطی ہو گئی، نبی کا جوتا نہیں بلکہ ابو بکر صدیق کا جوتا تم نے چرایا۔ پھر وہ لوگ بولے ایسا الزام لگا رہے ہو، ہم حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھے ہی نہیں۔ کہا نہیں، غلطی ہو گئی، حضرت عمر فاروق کا جوتا تم نے چرایا تھا۔ پھر انہوں نے کہا ان کے زمانے میں ہم نہیں تھے، الزام لگا رہے ہو ہمارے اوپر چوری کا، ہم تو عثمان غنی کے زمانے میں آئے ہیں۔ اسی چیز کو ان کی زبان سے کہلوا رہا تھا بیربل۔ جب انہوں نے کہہ دیا لوگوں نے سن لیا تو اس نے کہا راجہ بادشاہ سلامت، آپ نے سنا ان کی باتوں کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 زمانے میں تھے ہی نہیں، 4تھے زمانے میں ہمارا وجود ہوا ہے، عثمان غنی کے دور میں ہم پیداوار ہیں۔ اب سمجھ لیجئے حق پہ کون ہے، صحیح کون ہے، کس کا ثبوت پہلے سے ہے، کس کا ثبوت بعد میں ہوا، وجود بعد میں ہوا۔
اسی میں فیصلہ ہو کے ہاتھ کے سیاہ. تو شیعوں کا وجود در حقیقت حضرت عثمان غنی کے دور میں تھا، اور انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے سازشیں کی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سے الزامات لگے، یہاں تک کہ ایک پورا فرقہ بنا لیا انہوں نے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں قید کر کے 40 دن بہت ہی مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا. اور یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ یہ سازشیں امت مسلمہ پر اور بھی کرتے رہے، بڑھاتے رہے. اس کی زد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، اور ابن ملجم نامی شخص نے حضرت علی کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں چھپ کر کے اس نے بھی وار کیا اور حضرت علی کو شہید کر دیا. حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خلافت کے لیے لوگوں کو بیعت لیے. اس ٹولے نے اور اس سازشی فرقے نے پھر سے جو ہے اختلاف کو بڑھایا، اور حضرت حسن کے خلاف جو ہے طرح طرح کی جو ہے اس نے تدبیریں کی، کس طرح سے جو ہے ان کو شہید کیا جائے. جب حضرت حسن نے صلح کر لیا کہ آپ ہی خلیفہ رہیے امیر معاویہ، اور خود جو ہے خلافت کو چھوڑ دیے، تو اس ٹولے نے حضرت حسن کو زہر دے کر کے شہید کر دیا. حضرت حسن شہید ہو گئے. پھر جب حضرت حسین کا دور آیا، اور ادھر جو ہے امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید جب وہ تخت نشین ہوئے، تو بہت سے صحابہ نے نااہل سمجھتے ہوئے بیعت سے انکار کیا، اس میں حضرت حسین بھی تھے. پھر اس ٹولے نے جو معاملہ گرم کیا اور سازشیں اور پلان کیا ہے، کہ کربلا کا واقعہ سانحہ پیش آیا. یہ کفر و اسلام کی لڑائی نہیں. کفر و اسلام کی اگر لڑائی ہوتی تو بقیہ صحابہ مدینے میں نہ بیٹھے ہوتے، وہ بھی آ کر کے لڑائی کرتے، جہاد کرتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. پہلے ان کو کوفہ بلایا گیا، خطوط لکھے گئے، اور یہ دکھایا گیا کہ ہم سب آپ کے وفادار ہیں، آپ آئیے اور آپ ہمارے امیر بن جائیے. لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا انہوں نے بے وفائی کی، انہوں نے شیعوں نے بے وفائی کی. اور پھر بہت دردناک طریقے سے سانحہ کربلا پیش آیا، شہید کر دیا گیا حضرت حسین کو. اس سلسلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یزید کا کوئی کردار نہیں ہے. یزید کے بارے میں ہے اہل سنت والجماعت کا جو اتفاق ہے کہ اعلیٰ درجے کا وہ فاسق و فاجر تھا، ظالم شخص تھا، مگر کافر نہیں تھا. ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا، ایک صحابی کا بیٹا تھا، لیکن اعلیٰ درجے کا ظالم اور فاسق تھا یزید، اس لیے کہ اس کے بعد بھی اس نے مدینے میں لڑائی کی ہے، مکہ المکرمہ میں بھی لڑائی کی ہے، اور بے انتہا مدینہ اور مکے کی حرمت کو اس نے پامال کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ڈھول بجا لیں اور تعزیہ رکھ لیں تو یہ ہمارے آل رسول سے ہم محبت کا اظہار کریں گے، اس اظہار ہو جائے گا حب رسول سے. حب آل رسول سے اظہار کا طریقہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تعزیہ رکھ لیں اور ڈھول وغیرہ بجا لیں. یہ تعزیہ جو ماتم ہے، غم کا مہینہ سمجھا جا رہا ہے، تعزیہ کی جو شروعات ہوئی ہے اس کو سمجھ لیں ہم. ہو سکتا 5 منٹ زیادہ ہو جائے گا، 1 منٹ. تعزیہ کی شروعات جو ہوئی ہے یہ امیر تیمور لنگ سے شروع ہوئی ہے. یہ قازقستان کا رہنے والا تھا، اور اس نے آدھی دنیا کو فتح کر دیا تھا، پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا، ہندوستان کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا، یہاں کر کے رہنے لگا تھا ہندوستان میں. یہ شیعہ تھا، ہر سال عراق جایا کرتا تھا اور وہاں ماتم میں شریک ہوتا تھا. اتفاق سے بیمار ہو گیا، نہیں جا سکا. اس کے وزیروں نے مشیروں نے بتایا کہ آپ کے لیے ہم تیار کرتے ہیں روضہ حسین کا نقشہ، اور یہیں آپ ماتم کر لیجئے اور یہیں جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے. دیکھ کر کے اسی سے یہ شروع ہوا، روضہ حسین سے شروعات اس کی ہوئی تعزیے کی، اور یہ شکل بدلتی گئی. اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تعزیہ کی شکل. یہ رکا نہیں سلسلہ، چاہے مغلوں کا دور رہا، ہمایوں کا دور رہا، خلجی دور رہا، جو بھی دور رہا، ہر دور میں یہ چلتا رہا سلسلہ.
تعزیہ کا جو آج ہم تک پہنچا ہے، یہ سلسلہ تو اس سے شروع ہوا ہے۔ ماتم کی شروعات 14ویں سے 400 سال کے بعد سے ماتم کی شروعات ہوئی ہے۔ یہ یہودیوں کی اور ان کی سازشوں سے یہ سب چیزیں ہیں کہ ہم اس کے زد میں ہیں، اور اس طرح اس مہینے کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ حضرت حسین کو کس طرح سے لوگ پیش کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، علیہ السلام جبکہ پیغمبر کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام پیغمبر۔ یہ حسین کو امام حسین، امام ان کے یہاں مرسل من اللہ پیغمبر کے طور پر بولا جاتا ہے۔ مرسل من اللہ پیغمبر مانتے ہیں لوگ، امام کو 12 امام شیعوں کے ہوتے ہیں، تو حضرت حسین کو بھی یہ لوگ امام مانتے ہیں، اور امام وہ امام جو پیغمبر پر فائز ہو، پیغمبری پر فائز ہو، یعنی پیغمبر مانتے ہیں حسین کو، اس لیے امام حسین علیہ السلام کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے۔ جیسے شیعوں کی سازشیں کیا ہم لوگ اس کے اس میں صرف 2 ہی عمل منقول ہے، باقی تمام چیزیں غیر منقول ہیں، کوئی سند ثبوت نہیں ہے۔ عاشوراء کا دن آئے تو 9-10 کو روزہ رکھ لیا جائے، 10-11 کو، یعنی ایک روزہ نہ بلکہ 2 روزہ رکھا جائے، اور عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت اور فراخی کے ساتھ معاملہ کرے، یعنی فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، پورے سال اللہ تعالیٰ اس میں کشادگی پیدا فرما دے گی۔ یہی 2 عمل منقول ہیں، باقی تمام چیزیں جیسا کہ بتایا گیا کہ سب سازشیں ہیں، سب پروپیگنڈے ہیں، اب تک چلے آ رہے ہیں، اب تک ہمارے پیچھے چلے آ رہے ہیں، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق